السلام علیکم ناظرین. بے یقینی کی دھند، انگنت سوالات اور خدشات میں لپٹے ہوئے الیکشن 2024 کے انعقاد میں کوئی 36 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، مگر ہر کوئی مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے. شاید 76 سالہ ملکی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کے تمام ادارے بارہا یہ یقین دانی کرا رہے ہوں کہ الیکشن بر وقت ہوں گے. الیکشن کمیشن، نگراں حکومت، مسلح افواج اور سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بھی یہ ضمانت دیں کہ انتخابات کا انعقاد ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. امیدوار زور و شور سے جلسے جلوس کر رہے ہوں، انتخابی مہم عروج پر ہو، میڈیا وار گرم ہو، نشانات الاٹ ہو چکے ہوں، بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہوں اور یہاں تک کہ ان کی ترسیل بھی مکمل ہو چکی ہو. اسی طرح انتخابی حلقوں میں متعلقہ فورسز اور عملے کی تعیناتی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہو، مگر اس کے باوجود خلق خدا آنکھوں میں انگنت سوالات لیے کہیں سرگوشیوں میں تو کہیں اشارے کنایوں میں یہ پوچھ رہی ہو کہ کیا واقعی 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ دراصل یہ بے یقینی اور بے اعتباری اس نظام اور اس طرز حکمرانی کی دین ہے جس نے گزشتہ کوئی 7.5 اشروں کے دوران کبھی بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں تو کبھی وہ جو کہتے ہیں نا سجی دکھا کر کھبی مارنے کی روایت کو فروغ دیا. چنانچہ سرکار کی جانب سے سامنے آنے والی ہر چیز کو مشتبہ سمجھنا اور اس کو مشکوک سمجھنا، اس کا سوال اٹھانا عوام کی ایک عادت ثانیہ بن جاتی ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے. چاہے وہ الیکشن کے دن کا معاملہ ہو یا رویت حلال کا، یہاں ہر معاملے کو شکوک و شبہات کی اینک سے دیکھا جاتا ہے. اب تو خیر ظاہر ہے الحمدللہ الیکشن کے انعقاد پر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. تو چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور جیسا کہ ہم نے انٹرو میں کہا کہ شکوک و شبہات جو ہے وہ ہماری عادت ثانیہ ہے، تو اب ہم پوسٹ الیکشن سینیاریو کے حوالے سے شکوک و شبہات کا نیا فلڈ گیٹ کھولتے ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر کوئی اپنے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑا رہا ہے. سیاسی کارکن سے لے کر تجزیہ کار تک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے لے کر پھل فروش تک، ہر شخص اپنی تخیل کی پرواز کے مطابق ہونی اور انہونی، ممکن اور ناممکن، ظاہر اور پوشیدہ، ان کے متعلق جو جس کے پاس دستیاب معلومات ہیں، اس کے خدشات ہیں اور اس کے جو اندازے ہیں، ان کو سوالات کی شکل دے رہا ہے. اور ان میں سب سے اہم سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا یہ بھی چند ماہ بعد یا سال 1.5 سال بعد گھر کی راہ لے گی. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا، اور شاید یہ سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کہ کیا اس الیکشن کے نتائج کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا جائے گا، جس کے بارے میں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2018 کے الیکشن کا ریپلیکا ہے. یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ مصداق، ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یوں سیٹ کی گئی ہے کہ دوسری ٹیم گراؤنڈ میں دکھائی ہی نہ دے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات سیاسی تجزیہ کار اور دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تو کر ہی رہے ہیں، خود اس جماعت کو بھی جس کو فیسیلیٹیشن کے اس درجے پہ پہنچایا گیا ہے وہ بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ ان کی چلتی پھرتی حکومت کو گرا کر ان کی قیادت پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، ایوان اقتدار سے براہ راست زندہ کی راہ دکھائی گئی اور پھر ملک بدر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سیاست بدر بھی کر دیا گیا. لہٰذا اب یہ اس وقت جو آج کی تاریخ میں یا پچھلے چند دنوں میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اس کے ازالے، یعنی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں اس کے ازالے کے لیے اور ماضی قریب کے دکھوں کے مداوے کے لیے. مگر المیہ یہ ہے کہ حال جو ہے وہ ہمیشہ ماضی پر غالب آ جاتا ہے اور لوگوں کی یادداشت لمحہ موجود تک محدود ہو جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا شارٹ میموری رکھتے ہیں پاکستان کے عوام. اب تک کے دستیاب شواہد اور قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، مگر کیا نواز لیگ سادہ اکثریت حاصل کر پائے گی یا اس حکومت کے قیام اور استحکام کا انحصار تنکا تنکا جوڑ کر بنائی گئی استحکام پاکستان پارٹی پر ہوگا؟
کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سادہ اکثریت مل جاتی ہے تو نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، بصورت دیگر یہ اعزاز ایک بار پھر وہ اپنے برادر خود شہباز شریف کو بخشیں گے، جن کی 16 ماہ کی حکومت جو چند ماہ پہلے ختم ہوئی تھی، جس کے بعد نگراں حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا، وہ اس کے جو دور رس اثرات ہیں وہ تا دیر زیر بحث رہیں گے، اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ اقتدار کی مسند پر کون راجمان ہوگا، اس حوالے سے خود شریف خاندان کی اندرونی کشمکش ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوئی، یعنی الیکشن کو ابھی سمجھ لیں کہ ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اگرچہ نواز شریف نے اپنی دختر نیک اختر مریم نواز شریف کو عملاً اپنا سیاسی جانشین مقرر کر دیا ہے، جس کا اگرچہ انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن اس کا اظہار وہ انتخابی جلسوں میں انہیں اپنے بعد بلا کر عوامی سطح پر بھی کر رہے ہیں، مگر ان کے لیے شاید اسلام آباد کی فضا یعنی مریم نواز کے لیے زیادہ فی الوقت سازگار نہ ہو۔ تو طے یہ پایا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب سے بڑے صوبے پنجاب کے راج سنگھاسن سے آغاز کر کے وفاق کے ایوان اقتدار میں پہنچیں، جس طرح کے ان کے والد اور چچا نے کیا، یعنی والد اور چچا کی تقلید وہ کریں گی، اور پھر جا کے اعلیٰ ترین منصب تک ان کا بیٹھنا ممکن ہوگا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑ رہی ہیں اور قومی اسمبلی کا بھی لڑ رہی ہیں، تو دونوں امکانات جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں کہ وہ وفاق میں رہتی ہیں یا پنجاب میں رہتی ہیں۔ اس دوران ایک چیز جو دلچسپی سے نوٹ کی گئی وہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں میاں شہباز شریف ایک بار پھر لائم لائٹ میں آ گئے ہیں، میڈیا سے ان کا انٹریکشن بڑھ چکا ہے، خاصا بڑا ہے پچھلے دنوں میں، باڈی لینگویج میں ان کی بلا کا اعتماد اور چہرے کی چمک لوٹ آئی ہے۔ سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بے خودی بے سبب نہیں ہے، جو غالب نے کہا تھا نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ چند ہفتے پہلے تک خود نواز لیگ کے اندرونی حلقے انہیں 16 ماہ کے غریب کش اقتدار کے حوالے سے یاد کرتے تھے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور پارٹی نے بھی غیر محسوس طریقے سے انہیں کوریج سے دور رکھا، بلکہ دروغ برگردن راوی اس حوالے سے میڈیا کو کہیں سے خاموش پیغام بھی ملا تھا، مگر اب ماشاءاللہ وہ پورے تمطراق سے میدان عمل میں ہیں اور میڈیا پر ایک طرح سے چھائے ہوئے ہیں۔ کہا ہی جاتا ہے کہ متبادل وزیر اعظم کے طور پر انہیں خاندان کے اندر سے بھی قبولیت مل گئی ہے، تاہم اس کا انحصار انتخابی نتائج پر ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر پارٹی اس طرح سے اکثریت حاصل نہیں کرتی اور پی ڈی ایم ٹائپ کی کوئی حکومت بنتی ہے جسے قومی حکومت کا بھی نام دیا جا سکتا ہے، تو وہ شہباز شریف اس کے وزیر اعظم ہوں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کے لیے ان کی قبولیت بلکہ مقبولیت جو ہے وہ عالم آشکار ہے۔ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کو اگر اکثریت نہیں ملتی تو نواز شریف کنگ میکر کا رول ادا کرنا پسند کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز لیگ نے اپنے انتخابی منشور میں پاکستان کو نواز دو کا زو مانی نعرہ کافی سوچ بچار کے بعد دیا ہے، جو عرفان صدیقی جیسے دانشور کے ذہن رسا کا کارنامہ ہے، مگر کیا اس نعرے میں ترمیم کر کے نواز کو شہباز میں بدلا جا سکتا ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہلکی پھلکی انتخابی جھڑپیں جو دکھائی دے رہی ہیں انتخابی مہم کے دوران، وہ محض دکھاوے کے لیے ہیں تاکہ سند رہے اور بلاول بھٹو کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے کام آئے۔ اگرچہ بلاول بھٹو بھی یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتاتی ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو یہ غنیمت ہوگا، کم از کم اس طرح دونوں جماعتیں مل کر پی ٹی آئی کو باہر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ ایک دوستانہ اپوزیشن کہلائے گی، جس طرح کے ماضی میں نواز لیگ کی جو آخری حکومت تھی اس میں بھی پیپلز پارٹی دوستانہ اپوزیشن کا کردار نبھا چکی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس غیر اعلانیہ انڈرسٹینڈنگ ہی کا نتیجہ ہے کہ انتخابی مہم کے آغاز پر سندھ میں جو ہے نواز لیگ نے بہت سرگرمی دکھائی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت تیزی سے کیمپین چلائیں گے اور بہت بڑا کچھ اپسٹ کریں گے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ساری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا اقتدار کو دوام ملنا جو ہے اس کی علامات واضح ہیں، لیکن بلوچستان میں بھی اس کا راستہ بڑی حد تک ہموار ہو چکا ہے۔ اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے سربراہ پرویز خٹک جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے بہت بےتاب ہیں، مگر کس برتے پر یہ بتانے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے۔
یعنی ان کے پاس ان کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ دانے کتنے ہیں ان کی بوری میں، وہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا اس کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے اگر کوئی گنجائش نہیں نکلتی تو صوبے میں مولانا فضل الرحمان اور پرویز خٹک کی اتحادی حکومت تشکیل پا سکتی ہے۔ دوسری صورت میں مولانا کو وفاق میں، جیسے ماضی میں وفاق اور بلوچستان میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا، وہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے وہی فارمولا۔ یہ آنے والے دنوں کا ممکنہ سیاسی منظرنامہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مگر یہ اس صورت میں کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ ہم جس وطن کے باسی ہیں وہاں اندیشہ ہائے دور دراز جو ہیں وہ ایک پل چین نہیں لینے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس ملک کو خوشحالی، امن اور ترقی کی طرف لے جائے۔ بہت شکریہ۔